بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے ومن لعمله اثر فی العین ای شیء من ماله قائم بتلک العین كصباغ وقصار يقصر بالنشأ والبيض له حبسها للأجر فإن حبس فضاعف فلا غرم ولا أجر. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، ثم هو بالخيار عندهما إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر، وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر. اس کو آپ ضامینہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضامینہ پھر یہ اجیر کی طرف ضمیر لوٹے گی، اور ضمنہ اگر پڑھیں گے تو پھر اس کا جو فاعل ہوگا وہ موجر ہوگا۔ ومن لا اثر لعمله أي ليس شيء من ماله قائما بتلك العين كالحمال والملاح وغاسل الثوب لا حبس له، بخلاف راد الآبق فإن الآبق كان على شرف الهلاك فكأنه أحيا وباع منه بالجعل. وعند زفر رحمه الله ليس له حق الحبس سواء كان لعمله أثر في العين أم لا. ولمن يطلق له العمل أن يستعمل غيره فإن قيده بيده فلا، كما إذا أمره أن يخيطه بيده. ولأجيره المجيء بعياله إن مات بعضهم وجاء بمن بقي أجره بحسابه، وحامل خط أو زاد إلى زيد بأجر إن رده لموته لا شيء له. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله له أجر الذهاب في الخط أي الكتاب، وفي الزاد لا شيء له اتفاقا حيث نقض عمله بالرد. وصح استئجار دار أو دكان بلا ذكر ما يعمل فيه، فإن العمل المتعارف فيهما السكنى فينصرف إليه، وله كل عمل سوى موهن البناء كالقصارة والحدادة. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا اجیر ایسا ہے یا کب اجیر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کو اگر اجرت نہیں دی جا رہی تو وہ اس اپنے کام کو روک لے، یا اس کو جو چیز دی گئی تھی کام کے لیے اس کو اپنے پاس روک لے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ جس کو آپ نے اجرت پر لیا اور اس سے کام لیا تو اس کے عمل کا اثر آپ کی مملوکہ چیز کے اندر ظاہر ہو، جیسے آپ نے گندا کپڑا کسی دھوبی کو دھونے کے لیے دیا، اس نے سرف سے، صابن سے یا کسی اور کیمیکل سے آپ کا کپڑا دھویا، تو اب اس کے عمل کا اثر آپ کے کپڑے پہ ظاہر ہے کہ ساری گندگی، داغ وغیرہ اس نے ختم کر دیے۔ اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس چیز کے اندر کسی قسم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا تھا بالکل صاف ہے لیکن ناپاک ہے، اب جب اس نے اس ناپاک کپڑے کو لیا، پانی میں بھگویا، اچھے طریقے سے نچوڑا اور آپ کو پاک کر کے دے دیا، تو اب ظاہری طور پر کوئی اثر اس کپڑے کے اندر ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک عمل وہ ہے جس سے کپڑے کے اندر اثر ظاہر ہوا، اور ایک وہ ہے جس سے کپڑے کے اندر عمل ظاہر نہیں ہوا۔ تو جو پہلی صورت ہے نا کہ جس میں اثر ظاہر ہوتا ہے، اس میں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مملوکہ چیز کو روک لے، موجر نے جو اس کو کام کے لیے چیز دی تھی اس کو روک لے جب تک اجرت وصول نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب موجر کی جو چیز ہے اس کے ساتھ اس کی ملک جڑ چکی ہے، اس کا طرف سے جو اثر اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو اب یہ گویا مشترک چیز ہو گئی ہے، تو اس بنیاد پر یہ اس کو روک سکتا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَمَن لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ، اور جس اجیر کے عمل کا اثر عین یعنی جو اس نے کام جس پر کرنا تھا اس کے اندر موجود ہو۔ آگے اثر کی تعریف دیکھیے، فرماتے ہیں أَيْ شَيْءٌ مِّن مَّالِهِ قَائِمٌ بِتِلْكَ الْعَيْنِ، اثر کا مطلب یہ ہے کہ مستاجر کے مال میں سے کوئی چیز اس عین کے اندر پائی جا رہی ہو، اس کے ساتھ قائم ہو۔ كَصَبَّاغٍ وَقَصَّارٍ، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ رنگ ساز اپنے رنگ کے ذریعے جب کپڑا رنگتا ہے تو کپڑا اور رنگ یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وَقَصَّارٍ، ایسے ہی دھوبی، ایسا دھوبی جو داغ وغیرہ اتارتا ہے، یعنی کسی صابن سے، کسی
کیمیکل سے کسی جڑی بوٹی سے کپڑے وغیرہ دھوتا ہے، یعنی اس کا اثر اس میں ظاہر ہونا چاہیے۔ میں قصارہ اور غسل کا فرق بھی بیان کرتا ہوں، پہلے اس مسئلے کو مکمل کر لوں۔ یقصر بالنشأ، جو دھوتا ہے خوشبودار گھاس کے ذریعے، والبیض، یہ بیضۃن کی جمع ہے، انڈے وغیرہ کے ساتھ، تو کیا اس کو حق حاصل ہے؟ لہو، اس کے لیے ممکن ہے یا اس کو یہ حق حاصل ہے، حبسها للاجری، کہ وہ اس چیز کو روکے رکھے، اپنی قید میں رکھے اپنی اجرت وصول کرنے تک۔ یعنی اگر اس کو موجر اجرت نہیں دے رہا تو وہ موجر کی چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ فَإِنْ حَبَسَ فَضَاعَ، اگر اس نے روک کے رکھا اپنی اجرت وصول کرنے کے لیے اور چیز اس کے پاس بغیر تعدی کے ہلاک ہو گئی، فلا غرم ولا اجر، نہ اس پر کوئی تاوان آئے گا اور نہ ہی اس کو اجرت ملے گی۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ صاحبین دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں، وعندهما، وہ صاحبین فرماتے ہیں، العین كانت مضمونة قبل الحبس، یہ جو اس نے عین چیز وصول کی تھی اس پر کام کرنا تھا، یہ مضمون ہے حبس سے پہلے بھی، نہ بھی روکتا پھر بھی اس کے پاس یہ چیز جو قبضہ حاصل ہوا اس کو، یہ قبضہ مضمون ہے، ضائع ہونے کی صورت میں اس پر ضمان آتا ہے۔ فَكَذَا بَعْدَهُ، بعد میں بھی، یعنی حبس کرنے کے بعد بھی یہ مضمون ہی رہے گی۔ یہ آپ سابقہ ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں، وَلِلْخُبْزِ بَعْدَ اخراجہ کے مسئلے کے تحت، کہ اجیر مشترک کا جو قبضہ ہوتا ہے صاحبین کے نزدیک وہ قبضہ مضمون ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ضمان لازم آتا ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک وہ قبضہ امانت کا قبضہ ہے، اور امین سے جب چیز ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو یہ تفصیلات آپ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، صاحبین کے نزدیک جب وہ ضامن ہے تو ضمان دو طرح سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ثم هو بالخيار عندهما، صاحبین کے نزدیک اس کو یہ اختیار ہے، ان شاء ضمینه قیمته غیر معمول ولا اجر، اب اس نے قیمت ادا کرنی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اس چیز کی جو موجر کی ملک تھی اس کے پاس، اس کی قیمت ادا کر دے، اجرت کو اس میں شامل نہ کرے اور اجرت اس کو ملے گی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کپڑا لیا تھا دھونے کے لیے، 1000 روپے اس کی قیمت تھی اور کپڑا اس سے گم ہو گیا اور اس نے اس کو دھویا تھا تو اس دھونے پہ 50 روپے خرچ آیا، تو اب 1000 روپے اس کو دے دے، صرف اس یعنی کپڑے کی قیمت، اور اپنی اجرت اس سے وصول نہ کرے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ وہ انشاء ضمینہ معمولا، چاہتا ہے تو پھر جو عمل کیا ہے اس کی قیمت بھی شامل کر کے، یعنی 1050 اس کو ضمان ادا کرے، وَلَهُ الْأَجْرُ، اور اس کو اس کے بدلے میں اجرت بھی دے دی جائے گی، یعنی 1050 دے گا تو 50 اس کو واپس کر دیے جائیں گے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عمل کا اثر اگر اس چیز کے اندر موجود ہے تو پھر وہ چیز اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز کو روک کے رکھے، اور روکے رکھنے سے پہلے یا بعد اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ضمان نہیں آئے گا امام صاحب کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں اگر چیز ہلاک ہوتی ہے تو وہ ضامن ٹھہرے گا۔ ان کے نزدیک اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ چیز کی حفاظت بھی کرے۔ اب اس کے بعد ہے وَمَن لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ، جس کے عمل کا کوئی اثر اس عین کے اندر موجود نہیں ہے، لَيْسَ شَيْءٌ مِّن مَالِهِ قَائِمًا بِتِلْكَ الْعَيْنِ، مطلب یہ ہے کہ اجیر کی کوئی ملک یا مال وہ موجر کے عین کے ساتھ نہیں ملی، اس کے ساتھ وہ قائم نہیں ہے۔ مثال دیکھیے، کالحمالی، سامان اٹھانے والا، اجرت پہ کام کیا ہے لیکن اس کے سامان اٹھانے سے سامان کے اندر تو کوئی فرق نہیں آیا۔ والملاحی، کشتی پہ سوار کرنے والا، کہ اس کی کشتی پر کسی کو سوار کرنے سے اس کی ذات کے اندر کسی قسم کا فرق تو نہیں آتا، اثر تو ظاہر نہیں ہوتا۔ وغاسل الثوب، کپڑے کو دھونے والا، لا حبس لہ، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس چیز کو روکے رکھیں اجرت کی خاطر۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قصارہ اور غسل کے اندر فرق کیا ہے، یہ ذکر کروں گا۔ اصل میں جو قصارہ ہے نا، اس کے اندر داغ وغیرہ کسی چیز کے ساتھ اتارے جاتے ہیں، صابن ہو، سرف ہو، کیمیکل ہو کوئی بھی، اور غسل جو ہے نا یہ صرف پاک کرنا ہے، پاک پانی سے، خالص پانی سے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اور مادہ نہیں ہوتا جس سے صفائی کی جاتی ہے۔ تو چونکہ صرف کپڑے کو پاک کرنے سے کپڑے میں ظاہری طور پہ تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر قید نہیں کر سکے گا، اس کو روک نہیں سکے گا۔ اور جو پہلی صورت تھی کہ صرف صابن وغیرہ سے دھونے کی، تو اس کے اندر کپڑے کو وہ روک سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر، اس کے عمل کا اثر کپڑے کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جو آگے مذکور ہے، جہاں پر عمل کا اثر تو ظاہر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو روک سکتا ہے جب تک اپنی اجرت وصول نہ کر لے۔ اس کو دیکھیے، بخلاف راد الابقی، برخلاف بھاگے ہوئے غلام کو واپس لانے والے کے مسئلے کے،
کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا غلام بھاگ گیا، کسی آدمی نے اس غلام کو پکڑا، اگر مسافت شرعی سے زائد فاصلے سے اس کو لے کر آیا تو 40 درہم کا مستحق ہے، اگر مسافت شرعی سے کم مسافت سے اس کو لے کر آیا ہے تو پھر اس کے بقدر آپس میں جو طے ہو جائے۔ تو لیکن جب وہ لے کر آیا تو جس کا غلام تھا اس کو اجرت دینے سے انکار کر لیا، اس کو یعنی مال دینے سے انکار کر دیا، تو یہ غلام کو جو پکڑ کر لایا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اس کو غلام حوالے نہ کرے جب تک اجرت اس کو نہ مل جائے، حالانکہ اس کے غلام پکڑ کر لانے سے غلام میں تو کسی قسم کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْآبِقَ كَانَ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ، یہ بھاگا ہوا غلام تو ایسے تھا جیسے ہلاک ہے، یا اس کی ملک سے نکل چکا ہے، جیسے ایک چیز ہلاک ہو کے چیز ملک سے ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ایسے غلام بھاگ گیا تو گویا وہ ختم ہو گیا۔ فَكَأَنَّهُ أَحْيَا، تو گویا اس نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کی ملک میں اس کو داخل کیا۔ وَبَاعَ مِنْهُ، اور مولا کے سے اس کو بیچ دیا، تو گویا جو غلام ہے وہ مبیع ہو گیا، اور جو پکڑ کر لانے والا ہے وہ بائع ہو گیا، اور جو اصل مالک ہے وہ مشتری ہو گیا۔ تو بالجعلی، بیچا کس کے بدلے میں؟ جعل کے بدلے میں۔ جعل آپ کو بتایا ہے کہ اس سے مراد وہ پیسے ہیں جو بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر لانے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ وعند الزفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس له حق الحبس، کہ اس کو روکنے کا حق نہیں ہے، سواء كان لعمله اثر في العين ام لا، چاہے اس کے عمل کا اثر عین میں قائم ہو، باقی ہو یا نہ ہو، اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، یعنی ان کی نزدیک یہ تفصیل نہیں ہے، مطلقاً روکنے کا حق ہی اجیر کو حاصل نہیں ہے۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اجیر کب کسی اور کو اس کام کے لیے اجرت پر رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر درزی کے پاس آپ گئے اور اس کو کپڑا دیا، اب ایک ہے کہ درزی خود سیے گا، ایک ہے کہ وہ اپنے کاریگر سے سلائی کروائے گا، تو کب اس کو حق حاصل ہے کہ اپنے کاریگر سے کپڑا سلائی کروائے، اور کب اس نے خود ہی اس کپڑے کی سلائی کرنی ہے؟ فرماتے ہیں وَلِمَن يُطْلَقُ لَهُ الْعَمَلُ، اور جس اجیر کو مطلقاً کام کرنے کا کہا گیا اس کو یہ حق حاصل ہے عاملہ غیرہ، کسی اور سے بھی وہ کام کروا سکتا ہے۔ اب دکان پر گئے اور اس سے کہا کہ یہ میرا سوٹ ہے، اس کی سلائی کرنی ہے، تو وہاں بھی کہہ کے آ گئے، اس کو ناپ وغیرہ دے دیا، تو اب وہ خود بھی سیے پھر ٹھیک ہے، اپنے کاریگر سے شاگرد سے سلائی کروائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن فَإِن قَيَّدَهُ بِيَدِهِ فَلَا، آپ گئے اور اس سے کہا کہ میرے کپڑے آپ نہیں سینے اور کسی نے نہیں سینے، یہ اس شرط پر آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ سیئیں گے، تو اس صورت میں وہ خود ہی سلائی کرے گا، خود ہی کام کرے گا، کسی اور سے نہیں کروا سکتا۔ کما اذا امرہ ان یخیطہ بیدہ، ایسے ہے جیسے اس نے حکم دیا کہ تم نے ہی میرے ان کپڑوں کو سینا ہے، تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اجیر کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے کچھ کام کیا اور کچھ کام نہ کر سکا، محل نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کام کے باقی نہ رہنے کی وجہ سے، تو وہ کتنی اجرت کا مستحق ہوگا؟ فرماتے ہیں ولی اجیر المجیء بعیالہ، ایسا اجیر جس نے موجر کے اہل و عیال کو لانا تھا، گھر والوں کو لانا تھا، ان مات بعضهم، جب وہ لینے گیا تو ان میں سے کچھ مر چکے تھے، وجاء بمن بقی، جو رہ گئے تھے ان کو لے کر آیا، اجرہ، اس کی اجرت، بحسابہ، اس کے حساب سے ہوگی، یعنی جتنے افراد کو لے کر آیا ہے اتنے ہی افراد کے اعتبار سے ہوگی۔ نیچے حاشیے کے اندر اس عبارت کو سہل کر کے لکھا گیا ہے، اسی کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں تقدیر الکلامی آجا رجل اجیرا، ایک آدمی نے اجرت پر ایک آدمی کو لیا، لیجیء بعیالہ، کام یہ ہے کہ وہ دوسرے شہر سے کہیں اور سے اس کے اہل و عیال کو لے کر آئے، فذهب الاجیر، اجیر گیا، ومات بعض العیال، اس کے جو اہل و عیال تھے ان میں سے کچھ لوگ مر گئے، او لم يبق البعض منهم، یا وہاں پر کچھ نہیں تھے ان میں سے، فجاء ببعضهم الباقی، جو رہ گئے تھے ان کو لے کر آیا، فتكون الاجرۃ بحساب من جاء به، تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کے بقدر اجرت دی جائے گی، وتسقط بقدر من لم يجئ به، اور جو لوگ وہ نہیں لا سکا ان کی اجرت ساقط ہو جائے گی، وہ نہیں ادا کی جائے گی۔ مثال اس کی یوں سمجھیے کہ زید نے ایک ڈرائیور سے کہا کہ میرے گھر کے 10 افراد ہیں، وہ اسلام آباد کے اندر ہیں، تم گاڑی لے کر جاؤ اور ان کو وہاں سے لے کر آؤ۔ اس سے پیسے یہ طے ہوئے کہ 10 افراد ہیں تو آپ 5,000 روپے ادا کریں گے۔ اب جب وہ گیا تو زید کے 5 رشتہ دار وہ کہیں اور چلے گئے، یا 1-2 رشتہ دار اس کے مر گئے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ ایک فرد کے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اب 10 آدمی 5,000 کرایا تو فی آدمی 500 ہے، تو جتنے افراد کم ہے اتنے 500 کم کر لیے جائیں گے اور باقی اس کو ادائیگی کر دی جائے گی۔
آگے فرماتے ہیں وحامل خط او زاد الى زید باجر ان رده لموته لا شيء له، ایک آدمی کو خط دیا گیا کہ فلاں جگہ پہنچا دو اور اس کو اجرت دی گئی، یا اس کو زاجرہ دیا گیا، خرچ دیا گیا کہ یہ لے جاؤ فلاں جگہ پر اور فلاں جو میرا دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کو پہنچا دو۔ اب جب یہ گیا تو وہ جس کی طرف بھیجا تھا وہ مر گیا، تو اب اس کو لا شیء لہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ دونوں کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو لے کر آگے مرسل الیہ تک پہنچانا یہ معقود علیہ ہے، تو مرسل الیہ جب باقی ہی نہیں ہے تو گویا محل اجارہ باقی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو اجر الذهاب فی الخطی، کہ خط کے معاملے کے اندر جانے کا اس کو خرچ دیا جائے گا، ای الکتابی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ معقود علیہ خط تو نہیں ہے، قطع مسافت ہے، کیونکہ خط کا تو کوئی خاص وزن نہیں ہے، تو قطع مسافت تو اس نے کی ہے، وہاں تک پہنچا تو ہے، اس لیے اس کو دے دی جائے۔ البتہ زاجرہ کے اندر لا شیء لہ اتفاقا، بالاتفاق اس کو کچھ نہیں ملے گا، حیث نقض عملہ بالرد، چونکہ جب وہ واپس اس چیز کو لے آیا تو اس کا عمل باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہاں اگر وہاں پر وہ خط وغیرہ چھوڑ کے آ جاتا ہے تو پھر جانے کا خرچ اس کو مل جائے گا۔ اس کے بعد غیر منقولی اشیاء کو اجارہ پر دینے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ زمین ہے، دکان ہے، گھر وغیرہ ہے، تو اس میں دیکھیے کہ اگر مطلقاً کوئی گھر وغیرہ اجارہ پر دیا جاتا ہے تو اس میں وہ کون سا عمل کر سکتا ہے، یا کوئی دکان دی جاتی ہے تو کون سا کام اس میں کر سکتا ہے، اور کون سے کام مطلقاً جب وہ اجارہ پر لے رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، جن کے لیے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو صراحتاً وہ ذکر کرے گا۔ فرماتے ہیں وصح استئجار دار، اگر کوئی دار اجرت پر لیتا ہے تو درست ہے، او دکان یا دکان لیتا ہے بلا ذکر ما یعمل فیہ، اگرچہ وہ نہ بتائے کہ اس نے اس میں کیا کام کرنا ہے، کیوں فإن العمل المتعارف فیہ ما سکن، عام طور پر گھر جب لیا جاتا ہے تو اس سے رہائش ہی مراد ہوتی ہے، یا دکان لیتا ہے تو اس میں معمول کا کوئی کام ہی ہوتا ہے۔ فینصرف الیہ ای فینصرف الی المطلق، تو مطلق کی طرف اس کو پھیرا جائے گا۔ اب کیا کر سکتا ہے اس میں، کیا نہیں کر سکتا، وَلَهُ كُلُّ عَمَلٍ، ہر کام اس میں کر سکتا ہے، درزی کی دکان بنا سکتا ہے، کریانے کی دکان بنا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھے گا، سوا موہن البنا، ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے عمارت کا نقصان ہو۔ مثال آپ کو دی گئی ہے کالقصارۃ والحدادۃ، لوہار کا کام نہیں کر سکتا کہ اس سے دیواریں کمزور پڑتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، فرش خراب ہوتا ہے، ایسے ہی دھوبی کا پلانٹ وغیرہ اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ایسا کام نہیں کرے گا جس سے عمارت کمزور پڑے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔